خلافت عثمانیہ کی بھی ہسٹری ہے نا تو پڑھیں گے نہیں، ارطغرل ڈرامہ دیکھیں گے. ابے تو ہسٹری پڑھ لے یار، پھر دیکھ لینا ڈرامہ. تو ہسٹری تو اوریجنل سچی مچی کی ہے وہ تو پڑھ. ڈرامے میں تو ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے، ہسٹری کم ہوتی ہے. اب دیکھو ڈراموں میں جو ہسٹری ہوتی ہے نا، جیسے خطیب جب ہسٹری بیان کرتے ہیں نا تو اس میں خطابت زیادہ ہوتی ہے. ہسٹری خطیب یا ڈراموں میں ہسٹری کہ اس نے یہ کہا، پھر جواب میں اس نے یہ کہا، پھر اس کی پیشانی پہ لکیریں آئیں، پھر جذباتی ہوا، پھر پسینہ نکلا. ابے اتنا کون بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے، اس میں ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے، ہسٹری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے. اب کوئی بھی جذباتی طریقے سے بھی آئے گا یا کوئی بھی اکابر سے آپ کو علماء سے ہٹائے گا، جو صحیح جو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو وہ تھوڑا دن چلتا ہے، اس کی موت کے ساتھ ہی وہ سیٹ اپ ختم. اور ان باطل لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا چونکہ کوئی استاذ نہیں ہوتا نا، لہذا ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خود استاذ کے ٹریک سے بھی ہٹ جاتے ہیں. ان میں 4-5 سلسلوں تک کوئی بھی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو 4-5 نسلوں تک سب کے نظریات سیم ہوں. اگلے کے بالکل اور ہٹے ہوئے ہوں گے، اس سے اگلا بالکل کنٹرول سے باہر ہوگا، اس سے اگلا ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا. اور جو اکابر سے منسلک ہے نا صدیوں سے، وہ ایک ہی ٹریک پر 1400 سال سے چلتے چلے آ رہے. صحابہ کا مسئلہ دیکھ لو، صحابہ کے بارے میں تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر فقہا، محدثین، صدیوں سے ایک ہی ٹریک پر چلے آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، ان کے استاذ بھی. وہ کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ان میں کسی کی شان میں بھی گستاخی جائز نہیں. چاہے حضرت معاویہ ہو، چاہے حضرت ابو سفیان ہو، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اجتہادی غلطیاں ہوئیں، اور ان کی جو نیکیاں تھیں وہ ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں. اس میں آپ کو سیم ملے گا. لیکن جو اس کے خلاف نظریے کے گئے ہیں نا، ایک نے ایک نظریہ پیش کیا، دوسرے نے آ کے اس کی نفی کر کے دوسرا پیش کیا، تیسرے نے آ کے کسی صحابی کا دفاع کیا، دوسرے کا سے اختلاف کیا، دوسرے پہ طنز کیا کسی نے. ایسا آپ کو اختلاف ملے گا، اور سب یہ کہیں گے کہ ہم دلائل کو مانتے ہیں، ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. بھائی تم سب اگر دلیل سے بات کر رہے ہو، دلائل کو، تو پھر سب کا ایک رائے پہ جمع کیوں نہیں ہوتے تم؟ اس کا مطلب یہ تمہاری رائے ہے، یہ دلیل نہیں. اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی نا تو ایک پہ جمع ہو جاتے آپ. تو دلیل ایسی ہے جو قابل بحث ہے، تبھی تو اس میں اگلا آ کے بحث کر کے اس کو غلط قرار دے رہا ہے. العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی نے لکھی. امام طحاوی نا تقریباً میرا خیال ہے 3 صدی ہجری کے عالم ہیں، 3 یا 2 کے اینڈ میں. انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی نا، اس میں یہ بات توحید سے متعلق، عقیدہ، رسالت سے متعلق، تقدیر سے متعلق، اس میں یہ بھی کہ صحابہ کرام کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عادل سمجھتے ہیں. کسی کی شان میں بھی ہم جو ان کے یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں، اس میں طنز کو ہم جائز نہیں سمجھتے. وہ کتاب چونکہ تمام اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ، یہ خود تو حنفی تھے لیکن وہ عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ تو تمام اہل سنت والجماعت کا تھا، شوافر. تو ساری دنیا میں وہ کتاب پڑھائی گئی. اس کو اہل حدیثوں نے، آج کل اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں، سلفی لوگ بھی پڑھاتے ہیں، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، سارے پڑھا رہے ہیں. کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہوا. اب آپ دیکھو ایک چیز ایسی ہے جو 1200 سال سے اتفاقی چلی آ رہی ہو، حالانکہ ان 1200 سال میں کتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ صحابہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد چند لوگ اگر آئیں وہ 15ویں صدی میں ہوں اور وہ عالم بھی نہ ہوں، وہ پھر حضرت معاویہ پہ طنز کرنا شروع کر دیں، فلانے پہ طنز کرنا شروع کر دیں، تو یا تو یہ پوری دنیا کے علماء، جس میں ترکی بھی تھا، سعودی عرب بھی ہے، جس میں مراکش بھی ہے، مشرقی دنیا بھی، مغربی دنیا بھی، شمالی مسلمان بھی، جنوب کے مسلمان بھی، یا تو یہ معاذ اللہ سارے کے سارے غلط تھے اور یہ ایک آدمی صحیح ہے. اور آسان کیا ہے بھئی، ایک آدمی غلط ہے یا 2-4 آدمی غلط ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ صحیح. تو یہ جو 2-4 آدمی دلائل دے رہے ہیں، یہ دلائل میں آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. دلائل کے تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ صحیح تانے بانے نہیں ملا رہے. اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ نا ہاتھ دھو کے، تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام بھی کر سکتے ہو، اور اگر آپ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو جاؤ تو برے برے لوگوں کو اچھا بھی قرار دے سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے، تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. صحابہ کرام نے قرآن نے تنبیہ کی سب کو، پھر قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے معاف کر دیا. پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی،
اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا. یہ قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے, چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے, لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان, ان کا پتہ چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور, ان کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, اب فرار اختیار نہیں کیا. تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں. تو ایک اگر غلطی ہوئی, اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تبھی تو قرآن نے پھر ان کی تعریفیں کی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے ان زخموں سے چور لوگوں کو آ کے کہا کہ اب لوگ تمہارے لیے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بجائے بزدلی کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی وقتی طور پر ایک خوف طاری ہوا تھا, فرار اختیار کیا, لیکن اب زخموں سے چور دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو قرآن نے اب ان کی تعریف کی صحابہ کرام کی. لیکن جو صحابہ کے خلاف ہے نا, وہ اس پہلو کو آج تک اچھالتے رہتے ہیں کہ چند وہ فلاں فلاں تو نہیں بھاگے تھے, یہ لوگ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے. تو آپ بتاؤ یہ طبیعت کے فاسد ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے خارجی نے کہا کہ عثمان تو معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا کہ ان کا فرار ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا کر دیا ہے, معاف. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی پوچھنے والے؟ تو کیسا اجماعی عقیدہ امت کا چلا آ رہا ہے. تو کوئی بھی دلائل کے تانے بانے لگا کے نا, حوالے اور ریفرنس دے کے آپ کو صحابہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر جواب نہیں بھی ہو, بعض دفعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس, اس وقت نہیں تیاری ہوتی, وہ لاجواب ہو جاتا ہے. آپ کو بھائی تیرے دلائل ہوں گے, لیکن یہ پوری امت گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں یقین کر لو اللہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ دو چار چلے گا تھوڑا عرصہ, یعنی اس طرح کے لوگ جو بھی صحابہ کے خلاف, اگلی نسل چینج ہو جائے گی, یا اگلی نسل کوئی نیا فرقہ لے کر آئے گی. یعنی باطل فرقہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, ان کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ بدعتوں کو دیکھ لو نا. آپ مجھے بتاؤ ربیع الاول میں ہر سال بدعتوں کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 سال پہلے جس طرح ربیع الاول منایا جا رہا تھا, جو بھی بدعتی لوگ کر رہے تھے, 100 سال کے بعد چینج, اگلے 100 سال میں اور زیادہ چینج. تو ایک بدعت کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلتی, سنت کنٹینیو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو چیز کنٹینیو نہیں چل رہی, اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے نہیں دے رہا, اس کا مطلب وہ حق پر نہیں ہے. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اگر معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے, اللہ آپ کو نہیں چلنے دے گا. تو اس میں اللہ نے میسج دے دیا کہ کوئی بھی اسلام میں تحریف کی کوشش کرے گا اس کو میں زیادہ عرصہ چلنے نہیں دوں گا. اس باطل فرقے جتنے بھی آج آپ کو نظر آتے ہیں نا, آپ کہیں گے یہ فرقہ تو 1200 سال پہلے بھی تھا. 1200 سال پہلے اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی, 1300 سال پہلے 1100 سال پہلے وہ چینج ہوا, 500 سال پہلے الگ, اور آج جس کنڈیشن میں وہ بالکل الگ ہے, اور اگلے سالوں میں بالکل ہی اور ہی کوئی چیز ہو گیا. وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیو نہیں چل سکتی کوئی بھی باطل چیز, اسلام میں نہیں چل سکتی. کھوپڑی کلیئر ہوئی؟ تو اس لیے ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے دے رہا ہے. پنپنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اصل میں ایسا لفظ پہ پہنچا رہا ہوں, پنپنا کیا ہوتا ہے, پورا بیان ہی غلط ہو جائے گا. پھر برقرار یعنی اس کو ایک پنپنے کا پنپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا. تو جو بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ, تو جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے پورا ایک سیٹ اپ ملے گا, وہ پورا آخر تک, اور جو بھی باطل چیز آئے گی وہ. تو اس میں ہمیں ایک سبق